اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اچھا، اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابشا کے امیر کے پاس گئے مسلمان مکہ مکرمہ سے، اور وہاں انہوں نے مکہ مکرمہ میں کیوں کوئی ظلم ستم ہو رہا تھا، اور اس وجہ سے وہ ابشا کے بادشاہ کے پاس گئے، وہاں پر نجاشی بادشاہ کے پاس، اور پیچھے سے جو مشرکین مکہ تھے تو انہوں نے جا کے نجاشی بادشاہ کو اور اس کے وزیروں کے لیے بہت سارے تحائف لے کے گئے، اور ان کو تحائف دیے، اور پھر ان کو کہا کہ ہمارے مکہ مکرمہ سے ہمارے یہ لوگ ہیں آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور ہمارے دین سے پھر گئے ہیں، تو ہم ان کو لینے آئے ہیں اور اس لیے آپ کے پاس آئیں کہ آپ اس کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ تو نجاشی بڑا انصاف پسند تھا، اور اس کے عدالتی نظام بھی بڑا زبردست قسم کا تھا، اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تو ان کو آپ لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا جب تک میں ان سے نہ پوچھوں۔ پھر جب ان کو مسلمانوں کے وفد کو بلایا اور ان سے پوچھے، سارے صورتحال پوچھی، تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے پھر ان کے سامنے تقریر کی اور تلاوت کی، تو قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کی، تو نجاشی نے جب وہ سنی تو انہوں نے کہا تو یہ تو بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور یہ وہی فرشتے کے متعلق بات ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کے آتا تھا، یہ سارے وہی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس نہیں بھیجوں گا۔ دوسرے دن پھر وہ چلے گئے وہاں سے شام میں، اور انہوں نے پھر مشورہ کیا مشرکین نے کہ، اور انہوں نے کہا کہ کل ہم بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہیں گے کہ یہ ہمارے سامنے تو دور کی بات، یہ ان کے سب قلم کر دیں۔ تو دوسرے دن پھر ان کے جو بادشاہ کے وزیر تھے ان کو ان سے ملاقاتیں کی، ان کو اپنے گھر بلایا، ان سے میل جول اور تحائف وغیرہ دے کے، رشوت وغیرہ دے کے ان کو اپنے ساتھ ملایا بادشاہ کے وزیروں کو۔ اور دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، توہین آمیز باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت یہ نجاشی نے پھر ان سے پوچھا مسلمانوں کے وقت کو بلا کر، جعفر طیار نے پھر سورہ مریم کی آیتیں پڑھیں، تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہا ہے وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، بالکل وہی سب باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بالکل سچی ہیں، اور میں ان کو آپ کے پاس نہیں بھیجوں گا۔ پھر وہ وقت اسی طرح واپس چلا گیا، اور پھر نجاشی کیوں کہ پھر یہ ساری باتیں سن کر تو پھر متاثر ہوا، اور پھر وہ اسلام لیا، اور پھر اس نے اپنے وفد علماء کرام کے ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ پہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے، وفد بھیجا، اور وفد نے جا کر پیغمبر علیہ وسلم کو تحائف دیا، اور جو نجاشی بادشاہ نے تحائف وغیرہ دیے تھے اور کچھ لونیاں دی تھیں وہ ان کے حوالے کی، اور کہا کہ میں خود جانا چاہتا تھا، میں کچھ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اور پھر ان کے جو علماء کرام تھے عیسائیوں کے وہ گئے، اور مسلم سے کلام وغیرہ ہوئی، بات وغیرہ ہوئی، تو مسلم جب ان سے بات وغیرہ کی، سورۃ یاسین پڑھنا شروع کرتے تو وہ رونے لگ گئے، وہ جو ان کے بادشاہ کے علماء کرام بھیجے ہوئے تھے وقت کے، وہ رونے لگ گئے، اور یہ سارا وہی واقعہ ہے، وہ رونے لگ گئے، اور پھر وہ سب مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے وسلم نے پیغام بھیجا نجاشی کے پاس، پھر وہ وفد گیا اور نجاشی کو اسلام لے آیا تھا۔ تو یہ سارا وہ واقعہ چل رہا ہے، اور اسی بارے ہم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوں سے بہہ رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، جو کچھ انہوں نے پہچان لیا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا گواہی دینے والے کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق وما لنا لا نؤمن، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے اوپر آ گیا اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ فَأَصَابَهُمْ
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا. کون سے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے. کون سی نیکی والے کرنے والوں کا؟ انہوں نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور اس اسلام لے آئے، اور یہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں کہ یعنی ایسے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہی نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا صلہ ہے. والذین کفروا، آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو انکار کرتے ہیں، منکر یہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ دوزخ والے لوگ ہیں. یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے احسان کیا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی اور اچھے کام کیے، تو ان کے بارے میں اللہ کیا فرمایا؟ وذالک جزاء المحسنین، تو یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے. یعنی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی کہ بہتی ہوئی نہریں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو نہیں مانتے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو نہیں مانتے اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، اس سے آگے اللہ تعالیٰ ایک اور موضوع کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ توجہ دلا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، یعنی کہ ایمان والو، جو اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ان کو حرام قرار نہ دو. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اور یقین جانو کہ اللہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کو حلال بھی نہ سمجھیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو حرام بھی نہ سمجھیں. اور یہ بیماری یہودیوں میں بہت تھی کہ کتنی ایسی چیزیں حلال چیزیں تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں، اور کتنے ہی حرام چیزیں تھیں اگر ان کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا. مطلب ان کی شریعت سے ہٹ کے اپنے اوپر جو ان کے انبیاء کے ذریعے جو حکم نازل ہوئے تھے ان کی بھی روح گردانی کرتے تھے، اور اپنی طرف سے انہوں نے یہ سب کچھ ماحول بنایا تھا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو. لا يؤاخذكم باللغو في ايمانكم، اللہ تعالیٰ آگے ایک اور اس سے آگے اور موضوع کی طرف یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے کہ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. یہاں سے قسم کے بارے میں دو تین باتیں ہیں. لا يؤاخذكم باللغو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں پکڑے گا نہیں، یعنی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. لغو قسموں سے مراد وہ ہیں جو ماضی کے بارے میں کوئی چیز قسم اللہ کی قسم یہ ہو گیا. عام طور پہ جس لوگوں کی قسم ہوتی ہے نا کہ بات بات پہ قسم اٹھا دے، اللہ کی قسم یہ، عام طور پہ نوجوان نسل آج کل خاص طور پہ اٹھا دے اللہ کی قسم یہ ہو گیا، اللہ کی قسم وہ ہو گیا. یہ مطلب تکیہ کلام ان کو ہوتا ہے. یہ قسم لب قسم ہے، اور ان پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، ان پر کوئی اس کا بھی نہیں کرے گا. اور دوسرا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، مگر وہ قسم ان قسم پر اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھیں گے. ایسی قسم لوگ اٹھا لیتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم میں یہ کر دوں گا، اور وہ قسم اگر شریعت کے مقابلے ہے تو اس قسم سے پھر اس کو توڑنا چاہیے اور اس قسم کا پھر کفارہ ادا کرنا چاہیے. فکفارہ، ایسی قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں کہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین. اور اس میں پھر 4 باتیں ہیں. کون کون سی 4 باتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، یعنی 10 غریب مسکینوں کو کھانا کھلائیں. کھانا سے مراد کون سا کھانا ہے؟ وہ درمیانہ اور وہ کھانا جو عام طور پر ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا اگر نہیں ہے تو کپڑوں کی کوئی ترتیب اگر بن جاتی ہے تو عام نارمل کپڑے، یہ نہیں جو لاکھوں روپے کے مہنگے، ہزاروں کا لاکھوں کا مہنگے کپڑے سوٹ لے کے دیں، یا اتنے کم سوٹ لے کے دیں کہ اگلا پہننے کے قابل ہی نہ ہو. یعنی ایسا عام کپڑا، جس طرح مثال طور میں اگر عام کپڑا پہنتا ہوں تو میں ایسے ہی کپڑے قسم کے کفارے کے طور پر ادا کروں گا.
تو اسی کے بارے میں فرما رہے کہ وہ عام کپڑے جو ایک تو عام کھانا ہے، وہ عام کھانا آپ لوگوں کو 10 مسکینوں کو، غریب کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور دوسرے مطابق کہ اگر یہ نہیں کر سکتے اس کے مقابلے میں پھر 10 مسکینوں کو عام کپڑے کی کر دیں، اور کپڑے کر دیں، اور تحریر الرقابہ، اور اگر یہ دو نہیں کر سکتے، اور پھر تیسری شرط بھی ہے وہ تحریر الرقابہ، یہ چیز آج کل میں نہیں ہے، اور یعنی ایک غلام آزاد کرنا، یعنی پہلے یہ 2 صورتیں ہیں، غریبوں کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا ان کو کپڑے پہنا دیں، اور تیسری صورت آج کل کے دور میں غلام والی یہ نہیں ہے، اس لیے اس پر آج کل عمل نہیں ہو رہا۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں بعض قسم کھا لی مگر غریب بھی ہوتے ہیں، غریب آدمی قسم اٹھتا ہے تو وہ کہاں سے 10 مسکینوں کھانا، وہ تو خود مسکین ہے، وہ تو خود کھانے کا مستحق ہے، تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا نرمی کی ہوئی ہے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، کیا ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جو تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، قسم کھانے کے بعد اس کو توڑ دیا، شرط ہے قسم کھائی ہو اور اس قسم کو پھر توڑ دیو، اچھا یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے، قسم کھانے کا نہیں، بعض چیزوں میں قسم کھا رہا تو پوری نہیں کرے نہیں، مگر پھر اس کو جب توڑے گا نا، قسم توڑنے کے اوپر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، یہی ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یہاں تک کرے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، ایمان جمع ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، آگے سے ایک اور واقعہ ہے، موضوع آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر یعنی شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، والازلام، جوئے کے تیر ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، کیا ہے یہ ناپاک، اگلی آیت اس کی ساتھ تطبیق ہے، یہ ناپاک اور شیطانی کام ہیں، تو کیا کرو، فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اچھا اس میں یہ والازلام، ازلام کیا چیز ہے، یہ پچھلے سورہ عمران کے بھی اس آیت نمبر 3 میں گزر چکی ہے، ازلام یہ لوگوں کے پاس ایسے فیصلے ہوتے تھے کہ وہ جو تیر ہوتے تھے نا، تیروں کو لکھائی کر کے تیروں کے اوپر اس طرح مختلف چیزیں رکھ دیتے تھے، کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو، خاص کر یہ قربانی کا گوشت بانٹنا ہوتا تھا تو یہودی ایسا کرتے تھے کہ ان کے اوپر مختلف حصوں کے اوپر نام لکھ کے ان کے اوپر تیروں کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور پھر اس طرح اٹھاتے تھے، اور جس کے حصے میں وہ تیر آیا تو اس کو وہ گوشت اٹھا لیتا تھا۔ اچھا اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ جن کے نام نہیں بھی لکھا ہوتا تھا، اور جس کے حصے میں وہ آتا تھا پھر وہ گوشت نہیں اٹھاتا، وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تھا، کتنا غلط فیصلہ، یعنی اجتماعی طور پر قربانی کرتے تھے، اجتماعی طور پر ذبح کرتے تھے گوشت، مگر پھر تقسیم کرنے کا ان کا طریقہ یہ تھا اجتماعی طور پر ذبح اجتماعی کیا، سب نے مل کے، مثال طور پر 10 بندوں نے گوشت اونٹ مل کے اونٹ ذبح کیا ہے تو اس کو پھر تقسیم کرنے کا طریقہ ان کو یہ مختلف نام لے کے اور بعض وہ خالی چھوڑ دیتے تھے، پھر اس میں آتا تھا قسمت، اور جس کی قسمت میں آ جاتا وہ تیر نام لے کے وہ حساب کے ساتھ حصے کے حساب سے اس کو اٹھا لیتے، اور جس کے نہیں آتا تھا اس کو پھر خالی چھوڑ دیتے۔ اسی طرح کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا تھا، اس کے بارے میں یہی غلط قسم کا فیصلہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے غلط فیصلوں کی وجہ سے کریں گے، یہ ساری چیزیں غلط چیزیں ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ انما یرید الشیطان، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ان سب چیزوں کے بارے میں، یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود کیا فرما رہا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، دیکھیں اب جن کے حصے میں جن کے پاس حصہ آ گیا وہ تو خوش ہو گئے، جن کے پاس نہیں آیا وہ کیا کریں، یہ ناانصافی تو ہے نا، اس نے کیا کرنا، غصہ کرنا ہے، دوسرے کو دشمنی پالنی، ظاہر سی بات ہو، خرچہ تو اس نے بھی کیا اور سب نے اجتماعی طور پر ان کو ذبح کیا، اور اسی وجہ سے دیکھیں یہ ساری خرابی ہیں، بتوں کی پوجا، شراب پینے، دیکھو شراب کتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے انسان شراب پینے کے بعد، اور ایک اور چیز بھی ہے اس میں، انما الخمر والمیسر، یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو بعض صحابہ کرام کو
اس میں وہ آگے آیت آ رہی کہ بعض صحابہ کرام کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کہا کہ یعنی کہ پہلے شراب کو حرمت نہیں آئی تھی مگر انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، تو جب حرمت سے پہلے تو جب حرمت آیا تو بعض صحابہ کرام کہ ہم نے تو پہلے شراب پیتے رہے تو یہ تو کبیرہ گناہ تھی، تو اس وجہ سے ہماری جو ثابتہ عبادتیں ہیں تو وہ عبادت تو ضائع ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں پھر اگلی آیتیں آ رہی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ جو اس سے پہلے جو کچھ گناہ ہو چکا ہے، جو غلط ہو چکا ہے اور وہ ٹھیک وہ معاف ہے، اور اس وقت شراب کا ویسے ظاہری طور پہ ویسے سرسری طور پہ تو حکم آیا تھا مگر واضح طور پر حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر جب حرمت کا حکم آیا تو صحابہ کرام پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اس وقت حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اب حرمت کا حکم آیا، اس کے بعد جو کام کرے گا یہ شراب والا ہے تو ان کے لیے پھر یہ کافی مسائل ہوں گے، یہ ساری چیزیں یہ ساری گناہ والی ہے۔ اب دیکھیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے، فی الخمر والمیسر، صحیح ہے، شراب اور جوئے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور کس سے وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے روک دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ شیطان اور کیا چاہتا ہے تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ شیطان تو شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم لوگوں کو اللہ کی پہچان سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ان چیزوں سے روک دے، تو کیا آپ لوگ ابھی یہ چیزیں پی کے تو اللہ کی عبادت کرنے سے چھوڑ دو گے؟ یعنی اس چیز کو چھوڑ دو اور اس چیز پہ نہ آؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اگر لگے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور نافرمانی چھوڑ دو، یہاں وَاحْذَرُوا صرف بچتے رہو، کیا آگے بریک میں لکھا ہو کہ نافرمانی سے، وَاحْذَرُوا اس سے مراد یہ ہے کہ نافرمانی سے بچتے رہو، یہ ساری چیزیں نافرمانی کی ہیں، اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ، ان سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم حکم سے منہ موڑو گے، یعنی اوپر جو حکم بیان کیا اس سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر تو صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں وہی بات جو صحابہ کرام بعد پریشان ہو گئے کہ دیکھو حرمت کو آیا تو ہم تو ہمارے لیے تو بڑی پریشانی بن گئی، ہمارے ہم نے شراب پی تھی، گناہ یہ تو گناہ ہو گیا، اور ہماری پہلے عادت، اس کا اللہ تعالیٰ تھوڑی حوصلہ دے رہے ہیں، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِعُوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیکی پر کاربند رہے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں، کب اذا متقوا وآمنوا، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اور نیک عمل کرتے رہیں، پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔